أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، رمضان تھوڑا وقت پہلے ہی گزرا ہے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں کافی حد تک نیکیوں کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہوا اور ہمارے مشاغل دنیا کے بڑے تو طبیعتیں چونکہ سہولت پسند ہیں، دوبارہ سے ہم اسی سہولت والی زندگی کی طرف چلے گئے اور جو اعمال صالحہ ہم نے شروع کر رکھے تھے ان میں پھر سے سستی آنے لگ گئی۔ تو آج کی نشست میں ہم اعمال صالحہ کی اہمیت اور اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی سورہ عصر اس کی میں نے تلاوت کی ہے، پہلے اس کی ترجمہ تشریح کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ویسے تو انسان قسم کھاتا ہے اپنی بات کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے، تو زمانے کی قسم کھائی ہے تو زمانے کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ اور کون سے انسان؟ سارے ہی انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ آدمی تجارت کے لیے جاتا ہے اپنی جمع پونجی لے کر، اگر تجارت کرے اور اس کی جمع پونجی کم ہونے لگ جائے تو آپ اس کو نقصان اٹھانے والا اور ناکام تاجر کہیں گے، اور اگر اس کی جمع پونجی بڑھ رہی ہے، سرمایہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کامیاب تاجر۔ اب ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، کیونکہ ہماری زندگی، ہماری مہلت ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھی جا چکی، اور جیسے انسان کا سرمایہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے خرچ کرنے سے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی اور زندگی کا سرمایہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے۔ اب جب سرمایہ کم ہو رہا ہے تو پھر جس تاجر کا سرمایہ گھٹے تو وہ تو نقصان والا تاجر ہے، اور ہر انسان کا سرمایہ حیات، سرمایہ وقت کم ہو رہا ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بد ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اعمال صالحہ میں اطاعت میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اس کا سرمایہ وقت کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ سارے انسان ہی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تاجر ہے کہ جس کا سرمایہ تو کم ہوا لیکن اس نے اس سرمایہ کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز خرید لی کہ اگر وہ اس کو بیچے تو اس کی قیمت جو اس کو حاصل ہوگی وہ اس کے سرمایہ سے جو اس نے لگایا ہے اس سے بھی کئی گنا آگے بڑھ جائے گی۔ اب تو اس تاجر کو آپ نقصان والا تاجر نہیں کہیں گے نا، اب تو اس کو کامیاب تاجر کہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ نقصان میں نہیں، خسارے میں نہیں، یا وہ تاجر ناکام تاجر نہیں
آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال صالحہ کے اندر سرمایہ کاری کر لی، اپنے وقت کو اعمال صالحہ کے اندر خرچ کر لیا۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی، ایک دوسرے کو تلقین کی۔ وتواصوا بالصبر، اور حق بات کو پھیلانے، حق بات کو ماننے، عمل کرنے کے اندر جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کر لیا۔ تو یہ تاجر نقصان والا تاجر نہیں، یہ تاجر ناکام تاجر نہیں، اس کا سرمایہ حیات خرچ تو ہوا لیکن اس کے بدلے میں اس نے بہت بڑا سرمایہ اپنے پاس جمع کر لیا۔ تو اعمال صالحہ ہماری زندگی کا حاصل ہے، اور یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جو وقت کے سرمایہ کو خرچ کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ قیمتی کرنسی ہے جو اس جہان کے اندر جا کر ہمارے کام آنی ہے، جس کو خرچ کر کے ہم نے پھر رب کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں، رب کی جنت اور مہمان خانے کو حاصل کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھاؤ، اس رزق کو حرام نہ کرو یا حرام طریقوں سے ذرائع سے اس کو حاصل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رزق پاکیزہ ہوگا، حلال اور طیب ہوگا، اور وہ جسم کا حصہ بنے گا، تو اس رزق کی پاکیزگی کی برکت سے خود بخود انسان کی طبیعت وہ مائل ہوگی اعمال صالحہ کی طرف، اور اس کے اعضاء و جوارح سے وہ اعمال صادر ہوں گے، کیونکہ پاکیزہ رزق اپنا اثر رکھتا ہے اور حرام اور ناپاک رزق اپنا اثر رکھتا ہے۔ جیسا رزق اندر میں جائے گا ویسے ہی اعمال اس کی ذات سے اور اس کے اعضاء و جوارح سے وجود کے اندر آئیں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے اچھی عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو دیکھیں سورہ عصر سے بھی پتہ چلا اعمال صالحہ کی اہمیت ہے، اور کلوا من الطیبات واعملوا صالحات میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً حکم ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو۔ اور تیسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد، اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہی بیان فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان اعمال صالحہ کر کے ہمارے پاس آتا ہے اور کون ہمارا نافرمان بن کر آتا ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات کھل کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گئی کہ اعمال صالحہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زبردست محبت پیدا فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ما یزال عبد یتقرب بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اعمال صالحہ کی برکت سے انسان کو دنیا میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں،
اور پھر فینادی فی السماء، وہ آسمانوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، اور آسمانوں میں کون ہے؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرشتے، ان گنت فرشتے۔ تو جبریل علیہ السلام ان فرشتوں کے اندر جا کر اعلان کرتے ہیں، اے آسمان والو غور سے سنو، فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر آسمان والے یعنی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا پھر اس کی محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب زمین پر محبت اترتی ہے تو زمین والے انسان ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، ساری مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ بنیاد کیا بنی؟ بنیاد بنی اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کی بنیاد بنی عمل صالح جو ہم اپنے ذات سے کرتے ہیں، اپنی طبیعت اس کو بناتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ عمل صالح وہ اللہ کے قرب کا، محبت کا ذریعہ بنا، اور اللہ کی محبت فرشتوں اور انسانوں اور ساری مخلوقات کی محبت کا ذریعہ بنی۔ یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے عمل صالح کا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو انسانوں میں سے مرد ہو یا عورت ہو، وہ عمل صالح اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، کیونکہ عمل صالح کی قیمت رب کے ہاں تب لگتی ہے جب اس کے ساتھ ایمان موجود ہو۔ اگر ایمان موجود نہیں ہوگا اور عمل صالح وہ بندہ کر رہا ہے تو پھر اس کا بدلہ آخرت میں نہیں دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا کسی بھی شکل۔ اب غیر مسلم بھی تو نیک کام کرتا ہے نا، تو غیر مسلم کے نیک کام کا بدلہ دنیا میں ہی نمٹا دیا جاتا ہے، اس کی نیک نامی کے ذریعے سے، اس کا رزق بڑھا دینے کے ذریعے سے، اور اس کو بیماریاں تکالیف سے بچا کر وہ جو ہے اس کا بدلہ بہرحال دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوگا اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ وہ پاکیزہ زندگی اس کی دنیا بھی بنائے گی، اور وہی پاکیزہ زندگی اس کی آخرت بھی سنوارنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو مومن کو دونوں جگہ اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ عمل صالح کا فائدہ ہے۔ اور عمل صالح کا کیا فائدہ ہے؟ صرف بندے کو ہی فائدہ نہیں ہوتا، اور صرف اس کی زندگی شاندار ہی نہیں بنتی، بلکہ اس کی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی، اور صرف بندے ہی کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی اولاد کو بھی، اس کی نسلوں کو اس کے عمل صالح کا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا زبردست واقعہ بیان کیا۔ دو جلیل القدر انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ دونوں حضرات سفر میں تھے اور بڑے بڑے واقعات ان کے سفر میں پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ یہ حضرات ایک بستی میں پہنچے اور ان کو بھوک لگی تھی۔ اہل بستی سے کھانا طلب کیا۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں کھانا خریدنے کے لیے کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو اہل بستی نے ان کا کوئی اکرام، کوئی مہمانی، کوئی اعزاز وہ نہیں کیا۔ تو یہ حضرات اس بستی سے جب نکلنے لگے تو بستی کے اخیر میں ایک مکان تھا جس کی دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کر دی تاکہ گرے نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشکال پیدا ہوا کہ بستی والوں نے تو اتنی بے رخی کی کہ ہمارے مانگنے پر بھی ہمارا اکرام نہ کیا، اور آپ ان کے لیے اتنے پیچھے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اتنے احسان کر رہے ہیں کہ بغیر ان کے کہے ایک گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا۔
تو چلو اگر کیا بھی تھا تو آپ ان لوگوں سے اس کی مزدوری کا مطالبہ کر سکتے کہ جی ہمیں اس کی مزدوری دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا، جس کو قرآن کریم نے نقل کیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، ان کا والد فوت ہو چکا اور ان کا ابا اس دیوار کے اندر ان بچوں کے لیے کچھ رقم چھپا کر گیا تھا، اور ذہن میں اس کے یہ تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس دیوار میں سے وہ خزانہ، وہ رقم نکال لیں گے اور ان کے کام آ جائے گی۔ اور دیوار وقت کے گزرنے سے وہ سیدھا ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی، بچے معصوم چھوٹے تھے، لوگ وہ رقم جو ان کے والد نے چھپائی تھی اس کو ہتھیا لیتے اور وہ بچے اس رقم سے محروم ہو جاتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ اس دیوار کو سیدھا کر دیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک تھا، ان کے ابے کی نیکی کی وجہ سے مجھے یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے خزانے کی حفاظت کریں۔ شکل یہ ہے کہ دیوار کو سیدھا کر دے، وہ گرے نہ، تاکہ وہ خزانہ کھلے نہ اور لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے اور بچوں کے کام آئے اپنے وقت کے اوپر۔ دیکھیں نیکی کہاں تک کام آ رہی ہے اور کن کن کے کام آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کے کام آنی ہے، ہمارے ہی کام آنی ہے، ہماری اولاد کے، ہماری نسلوں کے کام آنی ہے یہ نیکی۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی سے ہماری جنت بننی ہے، ہماری آخرت سنورنی ہے، نیکی سے ہماری دنیا بھی سنورنی ہے، دنیا بھی بننی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک غزوہ تھا اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، دیر لگ رہی تھی، تو حضرات صحابہ کرام پریشان تھے کہ آخر کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ فتح نہیں کر پا رہے۔ تو ایک صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ مسواک والی سنت ہم سے چھوٹ رہی، مسواک والی سنت ادا کی جائے۔ تو ان حضرات نے مسواک والی سنت کرنا شروع کی، مسواک کرنے سے ہی وہ علاقہ فتح ہو گیا، وہ قلعہ فتح ہو گیا، آگے کچھ نہیں کیا۔ مسواک، اب آدمی سوچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کوئی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو جو اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حکمت عملی ہے کہ جس تک ہم پہنچ نہیں پا رہے، حکمت عملی کو تبدیل کیا جائے، کوئی اور فوج حاصل کی جائے، کوئی اور طریقہ لڑائی کا ایسا اختیار کیا جائے جس سے قلعہ فتح ہو جائے۔ لیکن وہ حضرات کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی ایسا عمل ہم سے چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی اور ہم یہ فتح نہیں کر پائے۔ اور کس طرف ذہن گیا؟ ایک مسواک کی طرف، اور وہ مسواک کی ہے تو آگے کچھ نہیں کرنا پڑا، بس مسواک کرنے سے ہی ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ رعب ڈالا کہ یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا غصے میں ہے، یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ وہ علاقہ ہی فتح ہوتا ہے۔ عمل کہاں ہوتا ہے، اس کے اثرات کہاں کہاں پڑتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ کہ جب خندق کھودی گئی اور ایک سخت چٹان آ گئی کہ جو توڑنے سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول ایک چٹان آ گئی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لیا، پہلی چوٹ لگائی تو اس سے ایک بجلی اور چمک نکلی، اور آپ علیہ السلام کو یمن کے علاقے دکھائے گئے، محل دکھائے گئے، اور پھر دوبارہ آپ علیہ السلام نے ضرب لگائی اور فارس کے علاقے دکھائے گئے، وہاں کے محل دکھائے گئے، اور پھر تیسری ضرب لگائی تو آپ علیہ السلام کو ایک اور علاقے کے کچھ محلات دکھائے گئے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ یہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کروائے گا۔ اب حالات کیا ہیں؟ مہاجرین و انصار بھوک کی حالت میں ہیں، اور اتنے دنوں کا فاقہ ہے کہ پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے کمر ٹیڑھی ہو گئی، سیدھا نہیں ہوا جا رہا، اور کمر کو سیدھا کرنے کے لیے وزن پیٹ پر باندھنے کی نوبت آ گئی، پتھر باندھے ہوئے کہ کمر تو سیدھی ہو۔ اور خوف کا یہ عالم ہے
کہ خندق کھودی جا رہی ہے کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے، منافقین کو باتیں کرنے کا خوب موقع ملا کہ لڑنے کی سکت تو ہے نہیں، پیٹ میں ڈالنے کو کچھ ہے نہیں، اور باتیں کیا کر رہے ہیں اس زمانے کی سپر پاوروں کے فتوحات کی، دیکھو مسلمان کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علاقے فتح کروائے کہ نہ کروائے؟ تو عمل صالح بے اثر نہیں جاتا، اس کا اثر اس سے آخرت تو بنے گی ہی بنے گی، اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے، دنیا بھی ہماری بنے گی۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف کے اندر بنی اسرائیل کے 3 افراد کا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ 3 افراد سفر کر رہے تھے اور پہاڑی علاقے میں سفر تھا، اچانک سے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، طوفان نے ان کو گھیر لیا، تو وہ اس سے بچنے کے لیے ایک غار ان کو پہاڑ میں نظر آئی، وہ تینوں غار میں گھس گئے۔ زلزلہ آیا اور پہاڑ سے ایک بڑی چٹان وہ اس غار کے اوپر آ کر رک گئی، دہانا بند ہو گیا اور وہ تینوں بیچارے غار میں قید ہو گئے۔ اب بڑا زور شور لگایا انہوں نے آ کر، تینوں نے مل کر، لیکن پتھر بہت بڑا تھا، وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، پھنس گئے، گھر گئے، اب تو لگتا ہے کہ یہ غار ہی ہماری قبر بنے گا، کوئی وہاں آواز سننے والا نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات باہر پہنچائیں، بند ہو گئے، روشنی بھی ختم ہو گئی، ہوا بھی آنا بند ہو گئی، اب کدھر ان کی توجہ گئی؟ اللہ کی طرف توجہ۔ یہ بھی بندے پر اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ جب بندہ مشکلات میں گھر جائے، مشکلات میں پھنس جائے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نوافل پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی مشکل کو حل فرمائے، تو وہ فوری طور پر متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اور آپس میں کہنے لگے اب تو اللہ ہی بچائے گا، تم میں سے ہر ایک اپنی کوئی ایسی نیکی کہ جس کے بارے میں اس کو تسلی ہے کہ یہ میں نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی، بس وہ اللہ کے سامنے آج پیش کرو۔ نیکی تو ہم بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن پتہ نہیں اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بس وہی نیکی قابل قبول ہے جس میں اخلاص ہے، جس میں اخلاص نہیں ہے عمل کتنا بھی خوبصورت ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں۔ اب ان حضرات میں سے پہلے نے دعا مانگنا شروع کی، ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور شام کو جب لوٹتا ہوں تو دودھ دوہ کر میں پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا ہوں، پھر بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے دور چلا گیا جنگل میں، واپسی مجھے تاخیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ دوہا اور برتن لے کر اپنے والدین کے پاس آیا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں ان کو سوتوں کو جگاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ان کو پلانے سے پہلے میں اپنے بچوں کو پلاؤں۔ اے اللہ، میرے بچے میرے ٹانگوں کو چمٹ کر بلکتے رہے، روتے رہے، اور میں والدین کے پاس وہ برتن لے کر دودھ کا ان کے جاگنے کے انتظار میں صبح تک کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر میرے اس عمل میں اخلاص ہے، میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو اے اللہ آج مجھے ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ بس یہ دعا مانگنی تھی کہ چٹان تھوڑی سی سرکی اور باہر سے روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، ایک امید لگ گئی کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اچھا، جب کوئی بندہ پھنستا ہے نا مشکل میں، اس کی کیفیت بھی بن جاتی ہے۔ تو جب مشکل آتی نہیں ہے نا، ہم صرف سنتے ہیں تو اس وقت وہ کیفیت بھی نہیں بنتی، اس وقت پھر جب آدمی پھنستا ہے اس کی کیفیت بھی بن جاتی۔ اب دوسرے کا نمبر تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا ذات تھی جس کی طرف میری رغبت تھی،
اور میں اس سے گناہ کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے گناہ کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اتنے دینار لا کر دو گے تو تب یہ ممکن ہو سکے گا۔ تو اے اللہ میں نے وہ دینار حاصل کیے اور میں اس کے پاس لے کر گیا، اور میں گناہ کرنے کے قریب تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو ناحق نہ توڑ۔ بس اے اللہ میں ڈر گیا اور تیری رضا کی خاطر میں نے وہ رقم بھی اس کو دے دی اور گناہ سے بھی میں باز آ گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں آج اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوسرے کی یہ دعا مانگنے سے وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، زیادہ روشنی اور ہوا آنے لگی، لیکن اتنی جگہ ابھی تک نہیں بنی کہ اس میں سے کوئی گزر سکے۔ اب تیسرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ میں نے ایک بندے سے مزدوری کروائی اور مزدوری میں اس کو کچھ چاول دیے، لیکن اس نے وہ نہ لیے، شاید وہ کم تھی مزدوری، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ تو میں نے ان چاولوں کو بونا شروع کر دیا، کاشت شروع کر دی، اس سے میرے پاس فصل بڑھ گئی۔ پھر میں نے اس فصل کو بیچ کر کچھ جانور لے لیے، بکریاں لے لی، اس سے اور بکریاں پیدا ہو گئیں، اور گائے، بیل، اونٹ پیدا ہو گئے۔ میں نے ان کے لیے ایک چرواہا رکھ لیا اور بڑی وادی بھر گئی ان سارے حیوانات سے۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ بندہ دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں غریب آدمی ہوں، مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو وادی بھری ہوئی ہے جانوروں کے ساتھ اور ساتھ چرواہا، یہ سب لے جا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ بھری ہوئی وادی بکریوں کی، بھیڑوں کی، گائے بھینس اور اونٹوں کی، چرواہے سمیت لے گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر وہ چٹان وہاں سے سرکی ہے اور نیچے کو لڑک گئی، اور وہ تینوں اشخاص اس غار سے زندہ سلامت باہر آ گئے۔ تو یہ نیک اعمال صالحہ یہ ہماری آخرت بھی بنائیں گے، ہماری جنت بھی بنائیں گے، ہماری پل صراط کا مسئلہ بھی حل کریں گے، ہمارے میزان عمل کو جھکا کر ہمیں کامیاب بھی کروائیں گے، ہماری قبر بھی سنواریں گے۔ لیکن اسی پر بس نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہماری دنیا ہے یہ نیک اعمال ہماری دنیا بھی سنواریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ہماری مشکلات ان نیک اعمال سے حل ہوں گی، ہماری اولاد کے مسائل اس سے حل ہوں گے۔ اور کیا چیز تھی وہ؟ دنیا، مطلب روپے، پیسے، سونے چاندی کے سکے، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کروا رہے ہیں دو نبیوں کو بھیج کر، صرف اس وجہ سے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا ابا نیک تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نیکی ضائع نہیں فرماتا، بڑے قدردان۔ تو اس لیے ہم نے ابتدا میں یہ گفتگو کی تھی، تمہید باندھی تھی کہ ایک مبارک مہینہ ہم پر قریب ہی گزرا ہے، اور اس کے اندر ہمیں کچھ بہت سارے نیک اعمال کی عادت پڑ گئی تھی۔ ہم کچھ صدقہ بھی کرنے لگ گئے تھے روزانہ، ہم کچھ زائد عبادت بھی کرنے لگ گئے تھے، ہم کچھ تلاوت بھی کرنے لگ گئے تھے، ہم کوئی تسبیحات بھی کرنے لگ گئے تھے، ہم کچھ دعائیں بھی مانگنے لگ گئے تھے، بہت سارے نیک اعمال ہم کرنے لگ گئے تھے۔ لیکن وہ موسم گزرا ہے نیکیوں کا، اب آہستہ آہستہ ہماری طبیعت میں پھر سستی آنے لگ گئی اور ہم سے وہ سارے اعمال چھوٹ گئے۔ حالانکہ اعمال صالحہ یہ دنیا بھی ہماری بنائیں گے، آخرت بھی ہماری بنائیں گے۔ ہم اپنی طبیعت کو دوبارہ سے ان اعمال کی طرف لائیں تاکہ ہماری دنیا آخرت کی مشکلات حل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔